عالم نے حجاج کرام کو اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں یہ اللہ کے معزز مہمان ہیں، جنہیں اللہ عزت عطا فرماتا ہے اور اپنے گھر کا دیدار عطا کرنے کی انہیں سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث میں حج کے بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ کل بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، کوئی درخت کا سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے نیک بندے ان کو عرش کے نیچے سائے میں جگہ ملے گی، وہ گرمی کی تپش سے بچ جائیں گے۔ اور گرمی کی تپش کا کیا کہنا، یہ کوئی سمجھانے کی بات تو نہیں ہے۔ آج کل جو درجہ حرارت ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ گرمی کس شے کا نام ہے۔ ہمیں تو اب بھی پھر بھی سائے میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک نے جنہیں ہمت دی ہے وہ اے سی چلاتے ہیں، پنکھے ہیں، لیکن کل بروز قیامت یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو ایسے عالم میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک اس دن جلال میں ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی غضب الہی سے ڈر رہے ہوں گے۔ اس وقت کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، بھئی یا اللہ اس کو معاف کر دے، سفارش کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کھٹکھٹائیں گے۔ پھر حضور کی شفاعت کبریٰ کے بعد، حضور کی شفاعت کے صدقے میں دیگر امت مصطفیٰ اور نیک لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں اجازت ملے گی، تم اپنے پیاروں کی سفارش کر سکتے ہو۔ حفاظ کرام کھڑے ہوں گے، یا رب العالمین ہم دنیا میں ہم تیرے کلام پاک کے حافظ تھے، ہمیں اجازت عطا فرما۔ تو حفاظ کرام کو اجازت ہوگی اپنے خاندان کے 10 افراد کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤ۔ ان کے باپ کو فرشتے دستار بندی کریں گے، یہ حافظ کا باپ ہے، یہ حافظ قرآن کا والد گرامی ہے۔ تو اسی طرح شفاعت کرنے والوں میں حفاظ کرام کے بعد یہ شیرخوار بچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو بخشوائیں گے۔ اور اسی گروہ میں حجاج کرام کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے پاک گھر کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرنے والا ہر حاجی کھڑا ہو جائے اور 400 لوگوں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے۔ تو حج کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے نصیبوں کی بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جتنا بڑا مقدس حج کا سفر ہے، اس کے لیے زیادہ سفر بھی حلال چاہیے۔ حرام کا 1 روپیہ بھی شامل ہو جائے تو اس سفر حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قبولیت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ خصائص کبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی سب کا رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مینا میں جب جمرات کو رمی کی جاتی ہے، کنکر مارے جاتے ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں ان ستونوں کو جو شیطان کی یادگار ہیں، ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ چند سالوں میں یہ کنکریاں خود ڈھیر بنتے 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 پہاڑ بن جائیں، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ حجاج کرام کنکریاں تو مارتے ہیں، کنکریاں بس تھوڑی سی نظر آتی ہیں، باقی کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ معجزہ آج بھی حجاج کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کے باقی معجزات تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے نا، کہ حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا۔ حضور نے پتھر کو پانی پر تیرایا، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے اس پتھر کو تیرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ لیکن سارے حضور کے معجزات برحق ہیں۔ اگر 2 معجزے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اور ایک معجزے کا نام ہے قرآن پاک، اور دوسرے معجزے کا نام ہے رمی جمرات والے پتھر، وہ کنکریاں۔ اب تو جا کے سعودی گورنمنٹ نے، چونکہ حالات مختلف ہو گئے ہیں، سہولیات زیادہ ہو گئی ہیں، وہ کرینوں کے ذریعے شاید کچھ پتھر کنکریاں اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول نے یہ عرض کیا کہ حضور وہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی یہاں رمی کرتے ہیں، جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہ جو تمہیں چند کنکریاں نظر آ رہی ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے چل کر حج کرنے آئے لیکن ان کا حج قبول نہیں ہوا، ان کی کنکریاں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حج پر جانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ جس طرح اپنے گھر میں بلانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے، ہمارے حج کو قبول بھی فرما۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں یہ عرض کرنا چاہیے، یا اللہ جس طرح اس گرم موسم میں شاید 45 46 47 تک آج ٹمپریچر ہو، تو اس گرمی کے موسم میں کپڑوں سے اپنے سروں کو ڈھانپ کر آپ لوگ تشریف لائے اللہ کی بارگاہ میں، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس کا کرم ہے جس نے آپ کو اس گرمی کے موسم میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر آپ کو رب نے یہاں بلایا ہے تو اب گڑ گڑا کے ہم نے یہ عرض کرنی ہے، میرے مولا بلانے والا بھی تو ہے، ہماری حاضری کو قبول فرمانے والا بھی تو ہے، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کا صدقہ کعبہ شریف کا دیدار نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے پہلے زاد راہ میسر ہو جائے۔ اور آج دعا کے بعد بھی میں یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، دعا کرنا اس ناچیز کا کام ہے، آمین تو کہنا تمہارا کام ہے۔ آمین کہو گے، کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے گی، سب کی حاضری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا